دین کے اوپر گرانے کے بعد نظر آتش کیا گیا۔ حضرات گرامی قدر وہ قومیں جو اپنے آپ کو مہذب کہتی ہیں، وہ قومیں جو اپنے آپ کو ہیومن رائٹس کے لمبردار کہتی ہیں، وہ قومیں جو اپنے آپ کو اخلاقیات کی بلند ترین سطح کے اوپر سمجھتی ہیں، حضرات گرامی قدر ان اقوام کی زیر نگرانی اللہ کی کتاب کی بے توقیری کی گئی، اللہ کی کتاب کو نظر آتش کیا گیا۔ حضرات گرامی قدر لیکن دکھ و تعصب کا مقام یہ ہے، کسی مسلمان حکمران کے کان کے اوپر چو بھی نہیں رینگی۔ حضرات گرامی قدر مجھے یہ بات بتلائیے، آسیہ ملعونہ حضور کی شان اقدس میں گستاخی کرتی ہے، اس کو یورپ کے اندر منتقل کرنے کے لیے تمام صلیبی قوتیں جمع ہو جاتی ہیں، لیکن آج عالم یہ ہے قرآن مجید کے صفحات کو نظر آتش کیا جاتا ہے اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کے اندر گستاخیوں کا ارتکاب کیا جاتا ہے۔ بھارت کا ایک ایم پی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کے اندر بکواسیات کرتا ہے، ہردہ سرائی کرتا ہے، لیکن مسلمان ہم موج تماشائی بنے ہوئے ہیں، اور دور کی کیا بات کی جائے، چنگی کے اندر مسجد عمر ابن خطاب کو جو کعبۃ اللہ کی بیٹی ہے اس کے اوپر دہشت گرد شر پسند حملہ کرتے ہیں، جو در حقیقت بریلوی مسلک کے نمائندہ نہیں ہیں، اس لیے کہ کوئی بھی مسلک جو ہوتا ہے وہ کسی مسجد کو گرانے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ مسجد کے میناروں کو گرایا گیا، حضرات گرامی قدر بورڈ کو اتار کے پھینکا گیا، صفوں کو وہاں سے اکھاڑا گیا، نمازیوں کو وہاں سے بگایا گیا، بور کے پانی کو روکا گیا۔ حضرات گرامی قدر یہ کیا تماشا ہے کہ ہمارے ملک کے اندر اور بین الاقوامی سطح کے اوپر شاعر دینیا کے اوپر حملہ جاری ہے اور ہم خاموش تماشائی بنے بیٹھے ہیں۔ حضرات گرامی قدر ہونا تو یہ چاہیے تھا حضرت صلاح الدین کی طرح علم جہاد کو اٹھا دیا جاتا اور جہاد کی تلوار کو لہرا دیا جاتا اور اس بات کا اعلان کر دیا جاتا۔ فرانس کے صدر نے پہلے توہین کی، اب سویڈن کے اندر سرکاری جو ہے چھتری کے نیچے توہین کا ارتکاب کیا جا رہا ہے، ہالینڈ کے اندر سرکاری تو ہے اس کے اندر چھتری کے نیچے قرآن مجید کی بے حرمتی کی جا رہی ہے۔ حضرات گرامی قدر اگر تمہارے پاس صلاح الدین کی تلوار نہیں ہے، تمہارے پاس محمد ابن قاسم کا جذبہ نہیں ہے، تمہارے پاس ابن تیمیہ کی لبک و تڑپ نہیں ہے، تمہارے پاس حیدر علی اور فتح علی ٹیپو کا بلبلہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی تم دو کام تو کر سکتے ہو، تجارتی بائیکاٹ تو کر سکتے ہو، سفارتی بائیکاٹ تو کر سکتے ہو۔ حضرات گرامی قدر اگر تم یہ بھی نہیں کر سکتے تو مجھے یہ بات بتلاؤ، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر کیا جواب دو گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے کانوں کے اندر یہ واقعہ پہنچا، ویڈیو کے ذریعے ہم نے اپنی آنکھوں سے قرآن مجید کے اوراق کو جلتے ہوئے دیکھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ہم اتنے بے حس تھے، ہم اتنے بے ضمیر تھے، ہم اتنے بے حمیت تھے، ہم اتنے بے غیرت تھے کہ قرآن مجید کے جلتے ہوئے صفحات کے باوجود بھی ہمارے ایمان کے اندر کسی قسم کی حرارت پیدا نہیں ہوئی۔ ہماری کتاب اللہ سے محبت جو تھی ہم اس کے دعوے دار تو تھے، ہم نمازوں کے اندر سورہ فاتحہ کو پڑھتے تو تھے، لیکن قرآن مجید کے صفحات کو جلتا دیکھ کر اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت کا ارتکاب ہوتا دیکھ کر حضرات گرامی قدر کوئی ضابطہ حرکت میں نہیں آیا۔ حضرات گرامی قدر کہاں ہیں وہ لوگ جو اپنے آپ کو بہت بڑے طاقتور کہتے ہیں، کہاں ہیں وہ عرب ملک جو اپنے آپ کو تیل کے جو ہیں سب سے بڑے بوپاری کہتے ہیں، کہاں ہے پاکستان جو اپنے آپ کو ایٹمی طاقت کہتا ہے، کہاں ہے وہ ملک جو اپنے آپ کو دنیا کے اندر بہت بڑے ایشین ٹائگر کے دعوے دار کہتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر کہاں ہے انڈونیشیا، کہاں ہے ملیشیا۔ حضرات گرامی قدر سوچنے کی بات یہ ہے امت کے اتنے بڑے بڑے ممالک ہوں اور قرآن مجید کی سر عام توہین ہو رہی ہو، حضرت رسول اللہ کی حرمت کے اوپر حملہ کیا جا رہا ہو۔ حضرات گرامی قدر اس موقع پر یہی بات کہنا پڑتی ہے کہ میں اگر سوہ تسامہ ہوں تو یہ روزے سیاہ، میں اگر سوہ تسامہ ہوں تو یہ روزے سیاہ، خود دکھایا ہے میرے گھر کے چراغاں نے مجھے۔ خلیفہ عبدالحمید ثانی نے یورپ کے اندر جب حضرت رسول اللہ کے کیریکیچرز کو اس دور کے اندر اپنے انداز میں بنایا گیا تھا اور سٹیج ڈراموں کو حضرت رسول اللہ کی نسبت سے اجرا کیا گیا تھا، تو خلیفہ عبدالحمید ثانی نے کہا تھا کہ میں فرانس اور انگلستان کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا۔ پھر یورپ کے اندر بدلتے ہوئے مناظر کو دیکھا گیا، پھر حضرت رسول اللہ کی شان اقدس کے اندر گستاخیوں کا ارتکاب کرنے والوں کے ہاتھ رک گئے تھے،
زبانیں رک گئی تھیں، ان کے قلم رک گئے تھے، ان کے کیری کیچر رک گئے تھے۔ حضرات گرامی قدر، آج امت کا ضمیر سو رہا ہے اور تحریک انصاف کے لوگ حوالہ دے رہے ہیں، خان صاحب ہوتے تو یہ کر دیتے۔ خان صاحب نے فرانس کا کیا بگاڑ لیا؟ انہوں نے تو ٹی وی کی سکرین کے پر آگے کہا تھا ہماری معاشی مجبوریاں ہیں۔ حضرات گرامی قدر، میاں صاحب نے کیا کر لیا؟ اور حضرات گرامی قدر، ہمارا عالم تو یہ ہے، ہم ٹرانسجینڈر بلوں کے پروموٹر ہیں، ہم فلم جوائے لینڈ کو چلانے والے ہیں، ہم مغربی ایجنڈے کو اس ملک میں لاگو کرنے والے ہیں، لیکن جہاں پر بات ہوتی ہے حرمت قرآن کی، جہاں پر بات ہوتی ہے حرمت رسول اللہ کی، جہاں پر بات ہوتی ہے حرمت صحابہ کرام کی، ہم سب کو چپ لگ جاتی ہے۔ حضرات گرامی قدر، پنجاب اسمبلی کے اندر سے ناموس صحابہ بل کو پاس کیا گیا، لیکن تحریک انصاف کے نامزد گورنر نے اس بل کے پر ایک خاص طبقے کے احتجاج کی وجہ سے سائن نہیں کیے۔ آج قومی اسمبلی سے مولانا عبدالاکبر چترالی اور جمعیت علماء اسلام کے ممبران اسمبلی کی کاوشوں سے ہم اس بات کو دیکھ رہے ہیں، ناموس صحابہ اہل بیت بل کو پاس کیا گیا، لیکن ایک لابی ہے جو یہ بات کہتی ہے ہم اس بل کو قبول نہیں کر سکتے۔ بندہ ان سے پوچھے کیوں قبول نہیں کر سکتے؟ کہتے ہیں ہم توہین کا ارتکاب نہیں کرتے، لیکن اس بل کو ہمارے خلاف استعمال کیا جائے گا۔ حضرات گرامی قدر، اگر ناموس اہل بیت کا معاملہ اس بل میں درج کر دیا گیا ہے، ناموس صحابہ کا معاملہ اس بل میں درج کر دیا گیا ہے، ناموس امہات المومنین کا معاملہ اس بل کے اندر درج کر دیا گیا ہے، تو رب قدیر کی قسم ہے اس بل کو پھر کسی غیر گستاخ کے علاوہ استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ حضرات گرامی قدر، ایک طرف امت مسلمہ کے بے حس اور غافل حکمران ہیں اور دوسرے امت مسلمہ کے غیرت مند مسلمان ہیں۔ حضرات گرامی قدر، غیرت مند مسلمان جو ہے آج بھی وہ قرآن مجید کی حرمت کے اوپر مرنے کے لیے تیار ہے، آج بھی وہ حضرت رسول اللہ کی شان و عظمت کے اوپر مرنے کے لیے تیار ہے، آج وہ حضور حرمت صحابہ کے اوپر وہ آج بھی مرنے کے لیے تیار ہے۔ حضرات گرامی قدر، ہمیں تاریخ نے یہ سبق پڑھایا، ہمیں حدیث نے سبق سکھلایا، جب کعب بن اشرف نے حضور کی حرمت پہ حملہ کیا، حضرات گرامی قدر محمد بن مسلمہ نے گردن کو تن سے جدا کر دیا۔ جب ابو رافع یہودی نے حضور کی اس حرمت کے پر حملہ کیا، عبداللہ ابن عتیق نے اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ جب اسماء بنت مروان نے حضور کی حرمت پہ حملہ کیا، عمیر ابن عدی نے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ جب نبینا صحابی کی لونڈی نے حضور کی حرمت پہ حملہ کیا، اس کے سینے کے اندر بھالے کو گھسا دیا۔ جب راجپال نے حضور کی حرمت پہ حملہ کیا، غازی علم دین شہید رحمت اللہ علیہ نے اس کے سینے کے اندر نوک خنجر کو اتار دیا۔ جس وقت یورپ کے اندر حضور کی حرمت پہ حملہ ہوا، غازی عبد الرحمن چیمہ نے حضرات گرامی قدر اس کو قتل کر دیا۔ حضرات گرامی قدر، امت کی تاریخ ہمیں یہ بات سمجھاتی ہے، جب حضور کی ذات کی بات آتی ہے، جب آپ کی شان و عظمت کی بات آتی ہے، جب آپ کی حرمت کی بات آتی ہے، تو مسلمان کا ایمان جو ہوتا ہے پھر بھڑک اٹھتا ہے، پھر وہ حضرت رسول اللہ کے شاتم کو معاف کرنے کے پر آمادہ و تیار نہیں ہوتا۔ پھر اس کے من کے اندر ایک ہی بات ہوتی ہے، جو حضور کی حرمت پہ حملہ کرے گا اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا۔ حضرات گرامی قدر، بلیسفیمی لاز جو ہیں ان کو انٹیکٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ یورپ سے اس بات کا مطالبہ کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر ڈیفیمیشنز کے لاز کو اور کنٹمپٹ آف کورٹ کے لاز کو یورپ کے اندر قبول کیا جا سکتا ہے، تو حضور کی حرمت کے قوانین کو بھی یورپ کو قبول کرنا ہوگا۔ اور حضرات گرامی قدر، یورپ کو بھی یہ بات سمجھنا ہوگی، جو حضور کا شاتم ہے، جو حضور کو گالی دیتا ہے، وہ فسادی ہے، وہ تہذیبوں کی کشمکش چاہتا ہے، وہ مسلمانوں کو صلیبی جنگوں کی طرف دھکیلنے کے لیے آمادہ و تیار کرنا چاہتا ہے۔ اور حضرات گرامی قدر، ہم مسلمان حکمرانوں کو اس بات کا پیغام دے دینا چاہتے ہیں اور مسلمانوں کی عسکری رہنماؤں کے اس بات کا مطالبہ کر دینا چاہتے ہیں، ہماری عسکریت کس کام کی ہے، ہماری افواج کس کام کی ہیں، ہمارے بحری بیڑے کس کام کے ہیں، ہمارے جنگی جہاز کس کام کے ہیں، اگر ہم ان کو اللہ کے قرآن کی حرمت کے لیے اور حضرت رسول اللہ کی حرمت کے لیے استعمال کرنے پہ آمادہ و تیار نہیں ہوتے۔ حضرات گرامی قدر، مجھے یہ بات بتلائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی حرمت پر اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارک کی حرمت پر اور آپ کی ذات اقدس کی حرمت پر اور آپ کی شان و قدس کی حرمت پر اور اس کے تحفظ کے لیے کیا ہمیں سویڈن کا، ہالینڈ کا اور انڈیا کا تجارتی اور سفارتی بائیکاٹ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟
حضرات گرامی قدر مجھے یہ بات بتلائیے ان کا سفارتی بائیکاٹ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ اور حضرات گرامی قدر آج سے عرصہ قبل مجھے یاد ہے ایک خاص کارنر سے اللہ کے فضل و کرم سے دیوبندی بریلوی اہل حدیث جماعت الدعوہ جماعت اسلامی کے رہنماؤں نے